پرو وومن معاشرہ ہم نے قائم کر دیا اتنا زیادہ کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ریالٹی سے بہت بڑی دوری کر لی، اور وہ دوری اتنی کر لی کہ ہم ایک آرٹیفیشل ورلڈ کے اندر رہتے ہیں۔ اب اس آرٹیفیشیلٹی میں صنف نازک کے میں نے آج صبح صرف یہ لکھا کہ پاکستان میں کتنی ماؤں نے بچے قتل کیے ہیں۔ ابھی میں فون کھول کے آپ کو دکھاؤں، اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ پوری میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن چیدہ شاہ جمال میں 3 بچے مارے والدہ نے، کتنا بڑا سوشل میڈیا پہ کیس تھا۔ ہمدردی کس کے ساتھ تھی؟ والدہ کی پریشانی بڑی تھی، ذہنی طور پہ بہت سٹریس تھی۔ اندر میں لے گئی یہ خاتون کراچی میں بچی کو اور ڈبو دیا، خود آ گئی۔ سارے مارننگ شوز کہہ رہے تھے عورت کے اوپر سٹریس بہت تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ 4 سال کی بچی پانی میں ڈوب گئی، اس کے اوپر فاتحہ بھی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد غور فرمائیے، کراچی کے وہ 2 بچے جس کو ماں شریف نے باتھ روم میں لٹا کر 9 سال کی اور 6 سال کا، 9 سال کا لڑکا تھا، 6 سال کی شاید لڑکی تھی، ان کو کاٹا اور پھر ویڈیو پہ اپنے شوہر کو بتایا۔ ایک خاتون نے وہ زہر منگائی جو زہر آپ لیبارٹری میں بھی اگر منگانا چاہیں نا، کالج اور اسکول میں یا یونیورسٹی میں، تو آپ کو نہیں ملتی، پوٹیشیم سائنیڈ۔ یہ وہ زہر ہے جس کا مزہ آج تک کوئی بتا نہیں سکا، کیونکہ وہ مزہ واپس آ ہی نہیں سکتا ہے جس نے اس کو چکھ لیا ہو۔ وہ خاتون نے قتل کیا بچوں کو، اور سارے لوگوں نے پولیس رپورٹ کو ڈینائی کر دیا۔ پولیس رپورٹ بنا رہے ڈی آئی جی، انہوں نے کہا نہیں یہ 12 ہے، اس کے بندے نے، یہ بڑے پریشر میں تھی عورت اور یہ آدمی نے کیا ہے، اور خاتون قاتلہ نہیں ہو سکتی۔ بچپن سے سنا ہے، اور سارا ادب جو ہے اردو کا، لکھنؤ سے لے کے لاہور تک کا، وہ صنف نازک کے اوپر بیس کرتا ہے۔ صنف نازک آپ ادب سے نکال دیں تو ادب جو ہے وہ غزل جو خاص طور پہ ہے وہ بیٹھ جائے گی۔ اور تاریخ اگر آپ دیکھیں اسلام کی، تو اس میں ہماری صنف نازک کا جو رول ہے وہ بالکل صنف نازک کا نہیں ہے۔ آپ سیدہ خدیجہ کو لیں، آپ اماں عائشہ کو لیں، آپ سیدہ زینب کو لیں، آپ اماں فضا کو لیں جو کہ حبشہ سے تشریف لائیں، یہ کردار چوٹی کے کردار ہے۔ لیکن کچھ ایسا ہوا ہے جس میں 2 ادارے مجھے لگتا ہے کہ فیل ہوئے۔ ویسے میرا تو خیال ہے یہ دونوں ادارے اس کے لیے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اگر کہہ لیں، ایک مورل پولیسنگ کرنے کے لیے ریلیجن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے اسلامی ممالک میں ایک زمانے میں باقاعدہ مورل پولیسنگ تھی، اور وہ کہیں کسی کو دیکھتے تھے تو اس کو پکڑتے تھے اور پبلکلی مارتے بھی تھے۔ پھر ٹورزم آ گئی تو وہ ختم ان کو کرنا پڑا، ظاہر ہے پیسے کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ دوسرے ادارے ہوتے ہیں یونیورسٹیاں۔ مجھے لگتا ہے کہ دونوں ادارے شدت سے، یا تو ان کا کام ہی نہیں تھا کردار سازی کا، یا کردار سازی کرنے میں ان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی، اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 10 سال اگر آپ دیکھیں تو میں یہ مثال دے رہا ہوں، میں بڑے رک کے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا مقدمہ ہو عدالت میں اور آپ بحیثیت باب کہیں جج صاحب سے کہ جج صاحب یہ بخاری شریف ہے اور اس کے اوپر یہ صفحہ نمبر 3336 پہ یہ حدیث ہے، جس کے بستر پہ بچے پیدا ہوئے بچے اس کے ہیں، جج صاحب کہیں گے حدیث بڑی اچھی بات ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن بچے بیوی کو جائیں گے۔ پرو وومن معاشرہ ہم نے قائم کر دیا اتنا زیادہ کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ریالٹی سے بہت بڑی دوری کر لی، اور وہ دوری اتنی کر لی کہ ہم ایک آرٹیفیشل ورلڈ کے اندر رہتے ہیں۔ اب اس آرٹیفیشیلٹی میں صنف نازک کے میں نے آج صبح صرف یہ لکھا کہ پاکستان میں کتنی ماؤں نے بچے قتل کیے ہیں۔ ابھی میں فون کھول کے آپ کو دکھاؤں، اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ پوری میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن چیدہ شاہ جمال میں 3 بچے مارے والدہ نے، کتنا بڑا سوشل میڈیا پہ کیس تھا۔ ہمدردی کس کے ساتھ تھی؟ والدہ کی پریشانی بڑی تھی، ذہنی طور پہ بہت سٹریس تھی۔ مرد سٹریس نہیں ہے، جب آپ عورت کہتے ہیں تو بھائی حضرت کہتے ہیں نا، حضرت میں عورت بھی شامل ہے، آدمی بھی شامل ہے، کس کو سٹریس نہیں ہے؟ سمندر میں لے گئی یہ خاتون کراچی میں بچی کو اور ڈبو دیا، خود آ گئی۔ سارے مارننگ شوز کہہ رہے تھے عورت کے اوپر سٹریس بہت تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ 4 سال کی بچی پانی میں ڈوب گئی، اس کے اوپر فاتحہ بھی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد غور فرمائیے، کراچی کے وہ 2 بچے جس کو ماں شریف نے باتھ روم میں لٹا کر 9 سال کی اور 6 سال کا، 9 سال کا لڑکا تھا، 6 سال کی شاید لڑکی تھی، ان کو کاٹا اور پھر ویڈیو پہ اپنے شوہر کو بتایا۔ اس شوہر سے میرا رابطہ ہے۔ اس شوہر نے کچھ عرصہ پہلے فون پہ مجھ سے کہا کہ اگر آپ یہ بہتر سمجھے تو میں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ ماں کو میں معاف کر دوں، جو بچوں کو ذبح کر رہی تھی چھری سے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مرغی آپ بحیثیت آدمی اور عورت کاٹ کے مجھے دکھائیں، بڑی ہمت چاہیے، بکرا کاٹ کے دکھائیں، بڑی ہمت چاہیے۔ اس نے بچے
اور اس میں اس نے ویڈیو کال کی. اس نے کہا میں بیوی کو سوچ رہا ہوں معاف کر دوں, وہ کیا کرے گی, اس کا یتیم ہے وہ. میں نے کہا بھائی تو ضرور کر دے معاف, صرف یہ سوچ لے کہ اگر تیرے بیٹے اور بیٹی نے روز قیامت تجھے اللہ کے رسول کے سامنے پوچھ لیا کہ بابا جان آپ نے ہمارے قاتل کو ہم سے پوچھے بغیر معاف کر دیا, آپ کا کیا حق تھا, تو آپ جو جواب دیں گے وہی جواب آپ عدالت میں جا کے دے دیں اور بات کو ختم کر دیں. اس کے بعد اچھرے کے اندر آپ نے دیکھا 3 بچوں کو قتل کرنے کے بعد خاتون پھر گھر پہ آئی اپنے شوہر کے ساتھ, اور پھر اس نے کتنے بہانے لگائے. ایک وہ بابا جی پیر صاحب تھے اس کا بہانہ لگایا, پھر کہا کہ میرے شوہر نے مجھے آگے بیچنے کی کوشش کی, اس کا بہانہ لگایا. آخر پکڑی گئی اور پتہ چلا کہ نہیں, اس کے اپنے ذاتی معاملات تھے جس کی خاطر اس نے بچوں کو ختم کیا. نواب شاہ کے اندر 2 بچوں کو دادو 2024 کے اندر, وہ بھی آپ کے سامنے مقدمہ ہوگا. لیکن جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس معاشرے کو. یہ جھنجھوڑنا جو ہے یہ اخلاقی جھنجھوڑنا نہیں ہے, سوئی ہوئی قوم کا جھنجھوڑنا ہے. ایک خاتون نے وہ زہر منگائی جو زہر آپ لیبارٹری میں بھی اگر منگانا چاہیں نا, کالج اور اسکول میں یا یونیورسٹی میں, تو آپ کو نہیں ملتی. پوٹیشیم سائنیڈ, یہ وہ زہر ہے جس کا مزہ آج تک کوئی بتا نہیں سکا, کیونکہ وہ مزہ واپس آ ہی نہیں سکتا جس نے اس کو چکھ لیا ہو. وہ خاتون نے قتل کیا بچوں کو, اور سارے لوگوں نے پولیس رپورٹ کو ڈینائی کر دیا. پولیس رپورٹ بنا رہے DIG, انہوں نے کہا نہیں یہ 12 ہے, اس کے بندے نے, یہ بڑے پریشر میں تھی عورت اور یہ آدمی نے کیا ہے, اور خاتون قاتلہ نہیں ہو سکتی. الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ خاتون نے ہی مارا. اور وہ اب سارے معاملات جو تھے جس میں منتہا شامل تھی, جس میں ایک وقار یا وقات شامل ہے, جس میں رائڈر شامل ہے, جس میں امریکہ سے آنا شامل ہے, ساری چیٹ جب پکڑی گئی تو پتہ چلا نہیں خاتون نے مارا. یہ کون سی خاتون صنف نازک ہے جو چھری چلاتی ہے, زہر دیتی ہے, اور اس کے بعد سارا معاشرہ کہتا ہے یہ معصوم ہے. میرے ساتھ